بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے اسرار نماز کی تجلی۔ مصنف ہیں حجت الاسلام محسن قراتی اور اس کا ترجمہ کیا ہے نثار احمد خان نے۔ پارٹ نمبر 6، نامقبول نمازیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک عمل صحیح ہو لیکن مورد قبول نہ قرار پائے۔ احادیث میں بعض افراد کی نماز کو بے قیمت اور مردود کہا گیا ہے۔ نمونے کے طور پہ کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بے پرواہی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص معاشرے کے برہنہ اور نادار لوگوں کا خیال نہیں رکھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہار 242/48۔ حرام کھانے والے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حرام کھانے والے افراد کی نماز کی مثال اس عمارت کی ہے جس کی بنیاد ریت پر استوار کی گئی ہو۔ 258/48۔ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی کمائی کھاتی ہے لیکن اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نہج الفصاحہ جملہ نمبر 54۔ زکوٰۃ نہ دینے والے۔ قرآن میں اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ہوا ہے اور بہت سی احادیث میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہار 317/48۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور زکوٰۃ نہ دینے والے 9 افراد کو مسجد سے نکالنے کے بعد نماز پڑھی جہاں خدا سے رابطے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مفلس اور نادار لوگوں سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ لاؤبالی افراد۔ جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں یا نماز میں رکوع میں سجود میں کو کما حق انجام نہیں دیتے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہار 253/48 and 258۔ حائن و حاقب۔ حائن و حاقب یعنی جو شخص اپنا پیشاب اور پخانہ روکے رکھتا ہے اسی طرح خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور جسمی ضرر سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ کام صحت کے لیے مضر ہونے کے علاوہ حالت نماز میں فکر کو بھی پراگندہ کرتا ہے اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مجمع البیضاء 354/1۔ غیر محبوب پیش نماز۔ ممکن ہے کہ کسی مسجد کے پیش نماز سے لوگ خوش نہ ہوں اور نہ چاہتے ہوں کہ یہ شخص یہاں نماز پڑھائے، لیکن پیش نماز صاحب اپنے تحفظ کی وجہ سے مسجد چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں۔ اس صورت میں ٹینشن بڑھ جائے گی اور لوگ نماز جماعت میں آنا چھوڑ دیں گے۔ روایت میں ہے ایسے شخص کو مردود کہا گیا ہے۔ بہار 317/48۔ معصومین علیہ السلام کی نمازیں۔ اولیاء دین معصومین علیہ السلام نے اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے کس طرح نمازیں پڑھیں۔ درس آموز، علم بخش اور نمونے کے طور پر ان کی نمازوں میں سے ہم کچھ یہاں تحریر کر رہے ہیں۔ آواز اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نشاط انگیز و پرکشش تھی کہ وقت اذان بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں غم و انداز سے نجات دو، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور وہ اپنی حالت پر برقرار رہے تو اس نے ظلم کیا۔ نہج الفصاحہ جملہ نمبر 132۔ نماز کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کانپتے ہوئے فرماتے تھے۔ ترجمہ: نماز کا وقت آ گیا، اس امانت کا وقت آ گیا جس کو خدا نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ تفسیر صافی 370/2۔
اس امانت الہی کے بار کو اٹھانا انسان کا بہت بڑا افتخار ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نماز میں جملہ مالک یوم الدین کی اتنی بار تکرار کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ خیال کرتا تھا کہ شاید ان کا وقت قریب ہے، نیز سجدے میں پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ بہار 247/84۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام سجاد علیہ السلام دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ وسائل 68/1۔ اذان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص قسم کی معنوی کیفیت طاری تھی۔ بہار 258/84۔ اور فرماتے تھے بھوکا پیاسا سیراب ہو جاتا ہے لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ مستدرک وسائل 174/1۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ابن عباس نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ نماز کا اول وقت نہ گزر جائے۔ ابن عباس کہتے تھے کہ میں نے عرض کی مولا اس وقت فرمایا ہاں۔ سفینۃ البحار 44/2۔ ہاں ہاں، جس طرح مچھلیاں تیرنے سے نہیں تھکتی اسی طرح اولیاء خدا عبادت سے نہیں تھکتے بلکہ وہ ہر عبادت کے لیے عبودیت کی بنا پر بارگاہ خدا سے عبادت کا زیادہ شوق حاصل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر روضہ امام رضا علیہ السلام میں رمضان مبارک کے پورے مہینے کی ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس حکایت کو آیت مراویہ نے مشہد میں نقل کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی روش ہے کہ جنہوں نے اولیاء خدا کے مکتب سے درس عشق و محبت لیا۔ آزاد بندے اور اولیاء خدا عشق و محبت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، پاک لباس پہنتے، عطر لگاتے، نماز کا استقبال کرتے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، انہیں اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں خدا رد نہ کر دے، یا حالت نماز میں اگر خشوع نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ آداب نماز۔ ان نکات کی رعایت کے جو آداب نماز سے مربوط ہوتے ہیں مثلاً مسواک، پاکیزگی اور خدا کا خیال وغیرہ عبادت کو کامل بنانے میں مؤثر ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ: حالت نماز میں تمہاری توجہ خدا پر رہنی چاہیے کیونکہ نماز کی وہی مقدار قبول ہوتی ہے کہ جو توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ مجموعۃ البیضاء 354/1۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ وقت نماز اپنے سرد و صورتوں اور ہاتھوں سے نہ کھیلو کیونکہ یہ سب کام نقص نماز کا سبب ہوتے ہیں۔ غنودگی اور سستی کی حالت میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ایسی نماز منافق پڑھتے ہیں۔ مجموعۃ البیضاء 354/1۔ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے متقی انسان کی 2 رکعت نماز لاؤبالی شخص کی 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ نہج الفصاحہ جملہ نمبر 1672۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے وقت دنیا و مافیہ کی طمع چھوڑ دو اور اپنی توجہ کا مرکز خدا کو قرار دو اور اس دن کو یاد رکھو جس دن عدل الہی کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ مجموعۃ البیضاء 382/1۔ نیز فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کے 50 سال گزر جاتے ہیں لیکن خداوند عالم اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بارگاہ خدا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ان کے
ہمسایہ ان سے اس طرح بات کرے تو ان کا جواب تک نہ دے۔ وافی 13/2 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، مسواک کرنے والے کی 2 رکعت مسواک نہ کرنے والوں کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ نہج الفصاحہ جملہ نمبر 1669 نماز اور اس کے متعلقات۔ جو آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ان کے ساتھ متعدد موارد میں دوسرا حکم بھی ہے، مثلا زکوٰۃ، انفاق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قرض الحسنى، ان سب یہ اسلام کے احکام کی جامعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پروردگار سے رابطے کے ساتھ ساتھ اجتماعی و اقتصادی مسائل اور محتاجوں کی مدد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جو دوسرے مسائل پر توجہ دینے سے منع کرتا ہو۔ فوق الذکر مسائل کے لیے ان آیات کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ 83، سورہ انفال آیت نمبر 3، سورہ توبہ آیت نمبر 71، سورہ لقمان آیت نمبر 17، سورہ مزمل آیت نمبر 20، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اور یہیں سے یہ آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی اسلامی معاشرے کے مفاسد کو کس طرح دور کرتی ہے۔ نماز پرواز روح۔ احادیث میں نماز کو مومن کی معراج کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ پرواز آسمان کی کھلی فضا میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فضا روحانی بندگی اور تقرب خدا کا حصول ہے، نہ چند ہزار فٹ کی اونچائی پر پہنچا دینا۔ ایک نماز گزار کے عرفانی عروج کا موازنہ اس پائلٹ کی پرواز سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ہوائی جہاز لے کر پرواز کرتا ہے، باوجود یہ کہ ان دونوں کی پروازوں میں فرق ہے۔ نمبر 1، طیارہ ہوائی جہاز کو زمین سے اٹھتے وقت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر زیادہ فشار پڑتا ہے۔ اس طرح عبادت و نماز بھی عبادت شروع کرتے وقت خواہشات نفسانی پر غلبہ پانے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، ہر ایک پرواز کی ایک اہمیت ہے۔ طیارہ صحیح سالم بغیر کسی خدشے کے زمین پر اتر آئے۔ اس طرح عبادت بھی اسی وقت قیمتی ہوتی ہے کہ جب وہ غرور و عجب کی آفتوں سے جو کہ حبط اعمال کے سبب ہیں محفوظ رہ کر صحیح و سالم اختتام پذیر ہو۔ نمبر 3، طیارہ ایندھن کے لیے خالص پیٹرول کا محتاج ہے۔ نماز گزار کو روحانی معراج بھی خلوص ہے اور دوسرے خداؤں سے بیزاری کا محتاج ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرنے اور غیر خدا کے لیے لبیک کہنے سے خلوص نیت حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، پرواز کے لیے پائلٹ کو ہر طرح صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ نماز و بارگاہ خدا میں باریابی کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ الا من آتی اللہ یقلب تسلیم۔ نمبر 5، طیارہ 2 پروں سے پرواز کرتا ہے، ایک پر سے پرواز نہیں ہو سکتی۔ نماز بھی خدا کے ارتباط کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی رابطہ برقرار رہنا ضروری ہے، اور حقوق اللہ کی ادائی کے ہمراہ حقوق الناس ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اکثر یقیمون الصلاۃ کے ساتھ ویؤتون الزکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے۔ نمبر 6، طیارہ اڑنے سے پہلے کچھ دور زمین پر دوڑتا ہے تاکہ آسانی سے پرواز کر سکے۔ اسی طرح مقدمات نماز، وضو، اذان و اقامت اور مستحبی چیزیں بھی اس کو ملکوتی پرواز کے لیے وسیلہ ہیں۔ نماز کے بعد کی دعائیں اور تعقیبات بھی روئے زمین پر دوڑنے کے مترادف ہیں، جیسے جہاز زمین پر اترنے کے بعد رن وے پہ دوڑتا ہے۔ نمبر 7، پرواز میں پہلی ہی خطا آخری خطا ثابت ہوتی ہے اور طیارے کو زمین پر گرا کر نابود کر دینے کے باعث بنتی ہے۔ عبادت میں شرک و عجب انسان کو ذلت و رسوائی کے غار میں پھینک دیتا ہے۔ ابلیس 6000 سال عبادت کے باوجود ایک خطا و گناہ سے ملعون قرار پایا۔ نمبر 8، ایک پائلٹ کنٹرول ٹاور کے مطابق چلتا ہے اور اس کے حکم کے تابع رہتا ہے۔ نماز و عبادت بھی حکم خدا کے مطابق ہونی چاہیے، یہاں تک کہ 1 منٹ کی تاخیر اور تعجیل اور قانون کی خلاف ورزی نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ نمبر 9،
پائلٹ کبھی پرواز کرتا ہے کبھی آرام کرتا ہے، اس طرح طیارہ بھی اور ہائکنگ کا محتاج ہے۔ عبادت و پرستش میں انسان کو بھی کبھی کبھی مباح کاموں کے ذریعے آرام ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی روزی روٹی کا محتاج ہے۔ نمبر 10، پائلٹ کو مرکز سے ارتباط رکھنے کے لیے صرف ایک بین الاقوامی زبان میں گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ نماز گزار کو بھی خداوند عالم سے ارتباط رکھنے کے لیے فقط عربی زبان درکار ہے، اور حج میں احرام کی ابتدا ہی لبیک اللہم لبیک عربی سے ہوتی ہے۔ نمبر 11، جہاز کی پرواز سے پہلے کچھ چیزیں کی اطلاع ضروری ہے، جیسے ہوا شناسی، نقشے کی شناخت، سمت کا معلوم ہونا وغیرہ۔ اسی طرح عبادت میں بھی کچھ چیزوں کی معلومات ضروری ہے۔ عبادت بغیر علم و تفکر کی اہمیت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ تجارت میں بھی احکام میں خداوندی کے معلومات ہونا ضروری ہے۔ پہلے احکام میں خدا کو معلوم کرو، اس کے بعد تجارت کرو۔ جب تجارت کے لیے حکم خداوندی کا جاننا ضروری ہے تو نماز کے لیے بدرجہ اولیٰ حکم میں خدا کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 12، پائلٹ جس قدر بلندی اور عروج پر پہنچتا ہے، زمین کی عمارتیں اتنی ہی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان جس قدر عظمت خدا سے آشنا ہوتا ہے، اس کی نظر میں خدا کے علاوہ تمام چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: ان کے نفسوں میں عظمت خدا بڑھی تو ان کی نظروں میں دنیا حقیر ہو گئی۔ نہج البلاغہ، خطبہ متقین، خطبہ حمام۔ 13، جتنا جہاز بڑا ہوتا ہے جنبش اتنی ہی کم ہوتی ہے اور مسافرین کو آرام زیادہ ملتا ہے۔ نماز اور دوسری عبادتوں کو اجتماعی طور پر انجام دینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جیسے نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دینا۔ نمبر 14، عام طور پر پائلٹ کے ساتھ ایک آدمی موجود رہتا ہے تاکہ اضطراری حالت میں اس کی مدد کرے۔ نمازی جماعت بھی بہتر ہے کہ عادل، متقی، پرہیزگار افراد اور صف میں اول میں کھڑے ہو تاکہ اگر پیش نماز کے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان میں سے کوئی آدمی نماز باجماعت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ نمبر 15، مادی پرواز میں جس وقت پائلٹ مسافرین کی بلندی پر ہوتے ہیں تو گھر کی مشکلات و وسائل کی زندگی سے دور بے خبر ہوتے ہیں، اور اسی طرح روحانی پرواز میں بھی ہے۔ جس وقت روح بلندی پر پرواز کرنے لگتی ہے تو مادی چیزوں کی طرف سے توجہ کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پائے اقدس سے تیر نکال لیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام کو اس کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ 16، جس وقت پرواز بلندی سے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے تو اس کو تنزلی کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ زمین کی بنسبت ابھی بھی بلند ہی کیوں نہ ہو۔ اولیاء خدا کی عبادت بھی اسی طرح کی ہے، اگرچہ نماز اور معمولی افراد کی عبادت سے بلند ہے، لیکن وہ انتہائی عروج سے ایک قسم کا قصور اور تنزل سمجھتے ہیں۔ طلب مغفرت کرتے ہیں۔ لوگوں کی اچھائیاں مقربین کے نزدیک سیئات ہیں، اس کا یہی مفہوم ہے۔ بہرحال نماز جو خالق کائنات کے تقرب کا ذریعہ اور دنیاوی چیزوں کو محبت سے دل سے نکالنے کا نام ہے، اہل معرفت کے لیے ایک ملکوتی پرواز شمار ہوتی ہے جو پرندوں اور جہاز کی فضا میں پرواز کرنے سے افضل و بالا تر ہے۔ مادیات و شہوات اور ہوائے نفس سے وابستگی انسان کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ سعدی نے کہا، تم پرندوں کی پرواز کو دیکھتے ہو، شہوتوں کی زنجیر سے باہر نکل کر آدمیت کی پرواز دیکھ کہاں تک ہے۔ نماز کا استقبال کریں۔ نماز کو نماز بنانے والی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے پہلے چند چیزوں کی انجام دہی ضروری ہے، جیسے طہارت روح، لباس کی پاکیزگی اور دوسری چیزوں کی آمادگی، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مقدمات نماز، مقدمات یعنی کہ نماز سے قبل چند چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے، وہ یہ ہیں: طہارت، نماز گزار کو نماز پڑھنے کے لیے باطہارت ہونا چاہیے، یعنی وضو، غسل، اور اگر کوئی عذر ہو تو تیمم کرے۔ وضو جزو ایمان ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، طہارت کے بغیر نماز
نہیں ہے۔ وسائل 256/1۔ بعض روایت میں وضو کو کلید اور ایمان اور نصف ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مجموعۃ البیضاء 281/1۔ وضو کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا؟ بارگاہ معبود میں حاضری کے لیے وضو ایک ادب ہے۔ وقت نماز جب خدا کے سامنے پہنچو تو بطہارت پہنچو۔ نمبر 2، آلودگیوں سے پاک و صاف رہو۔ نمبر 3، اس کے علاوہ وضو سستی اور غنودگی کو دور کرتا ہے اور فرحت بخشتا ہے اور قلب و روح کو بارگاہ خدا میں حاضری کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ مجموعۃ الوسائل 257/1۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث میں وضو کے تمام البعد روحانی اور جسمانی جیسے نظافت و پاکیزگی، روح کی تازگی، عبادت سے لطف اندوزی اور معنوی عبادت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مرحوم فیض کاشانی فرماتے ہیں، مادیت سے یکلخت جدا ہونا اور روحانیت کی طرف بڑھنا مشکل ہے، لیکن وضو انسان کو اس کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے۔ ریفرنس 3، مجموعۃ البیضاء 281/1۔ ہر وقت باوضو رہنا۔ وضو سے نورانیت اور صفائے باطنی پیدا ہوتی ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے روایت میں باوضو رہنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وضو کو نور ایسا کہا گیا ہے۔ قصار الجمل 311/1۔ اور وضو سونے والے کو عابد شب زندہ دار کہا گیا ہے۔ وسائل 266/1۔ قرآن کی تلاوت، دعا، زیارت، نیک و عبادی کاموں کے لیے وضو کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، توضیح المسائل بحث وضو میں۔ وضو کے بغیر قرآن کی آیت، خدا و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو چھونا منع ہے۔ توضیح المسائل بحث وضو۔ یہاں تک کہ خدا کے ان ناموں کو بھی نہیں چھویا جا سکتا جو مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں یا مونوگرام وغیرہ کے طور پر تحریر کیے جاتے ہیں، جیسے جمہوری اسلامی کا مونوگرام ہے، ان کو چھونا منع ہے۔ وضو پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اجازت کے مترادف ہے۔ وضو کے مختلف افعال کے لیے دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ وضو کے مسائل بہت ہیں، اس مختصر سی کتاب میں اس گنجائش موجود نہیں، البتہ مخفی نہ رہے کہ وضو میں حد سے زیادہ پانی صرف کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کے لیے 3 چھٹاک اور غسل کے لیے 3 کلو پانی کافی ہے، لیکن ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو اس مقدار کو کم سمجھے گی اور زیادہ پانی صرف کرے گی اور میری سنت کے خلاف چلے گی۔ مجموعۃ البیضاء 301/1۔ نماز کے لیے طہارت کے چند مرحلے ہیں۔ نمبر 1، ظاہری نجاست و آلودگیوں سے پاک ہونا۔ نمبر 2، اعضاء و جوارح کا گناہ و جرائم سے پاک ہونا۔ نمبر 3، روح کی بد اخلاقی سے ایسے پاک ہونا کہ جیسے دعا میں ذکر ہے۔ دعا: خدایا میرے قلب کو شرک سے پاک و طاہر فرما۔ مجموعۃ البیضاء 281/1۔ جب نماز کے لیے بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ دل بھی حسد اور کینہ سے پاک ہو؟ آیا ظاہر و باطن میں تفاوت نفاق کی قسم نہیں ہے؟ غسل: کبھی وضو کے بجائے غسل کرنا چاہیے، منجملہ ان کے جنابت بھی ہے۔ رسالہ عمیلہ میں جو غسل جنابت کا طریقہ بیان ہوا ہے، اس کے مطابق سارے بدن کو دھویا جائے۔ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ منی ہر ایک بال اور پودے پورے بدن کے جوڑ بند سے باہر آتی ہے۔ ریفرنس نمبر 2، مجموعۃ البیضاء 308/1۔ جبکہ پیشاب کا مخصوص و محدود راستہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو غسل میں سارا بدن دھویا جاتا ہے، شاید ان حدیثوں میں جنابت کے وقت اعصاب کی فعالیت کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی پورے بدن میں کار فرمائی ہے۔
تیمم: جب وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو، یا وضو اور غسل کے لیے وقت کم ہو، یا پانی کا استعمال ضرر رساں ہو، یا پانی کی قیمت اپنی استطاعت سے زیادہ ہو۔ پانی تو ہے لیکن اپنے پینے یا کسی جاندار کی جان کی حفاظت کے لیے، تو ایسے موارد پر تیمم کرنا چاہیے، یعنی توضیح المسائل کے دستور کے مطابق دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے اور پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر ملے۔ حضرت علی علیہ السلام نے گلی کوچوں کی خاک پر تیمم کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ معمولاً آلودہ ہوتی ہیں۔ نمازی کا لباس اور مکان: ہر نماز گزار مرد کو اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ناف سے زانوں تک چھپائے اور عورت کا سارے بدن علاوہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے گٹوں تک کو چھپائے، اور یہ چھپانے والا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ نمازی نظیف اور سفید لباس پہنے، خوشبو لگائے اور عقیق کی انگوٹھی پہنے۔ سیاہ اور تنگ لباس اور ان لوگوں کے لباس سے اجتناب کرے جو نجاست و طہارت کی پرواہ نہیں کرتے۔ توضیح المسائل: امام خمینی قدس سرہ: اسی طرح وہ جگہ، فرش، تخت جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے حلال ہو، اس شخص کی ملکیت میں تصرف حرام ہے اور اس میں نماز پڑھنا باطل ہے کہ جس نے خمس یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ توضیح المسائل: امام خمینی قدس سرہ: اسی طرح اس مکان و لباس وغیرہ میں نماز باطل ہے کہ جو بغیر خمس زکوٰۃ دیے بغیر خریدی گئی ہوں۔ لباس و مکان کے مسائل بہت ہیں۔ ان نکات میں تعبد اور حکم خدا کے سامنے سر تسلیم قائم کرنے کے علاوہ دوسری جہتیں بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ادب کی رعایت: خدا کی باعظمت جلالت و بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ادب کا مقتضیٰ یہ ہے کہ نمازی کا لباس بہترین اور پاک اور حضور قلب و توجہ کے ساتھ ظاہر و باطن سے آراستہ ہو۔ کبھی قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے آگے نماز پڑھنا بے ادبی اور نماز کے بطلان کا سبب بنتی ہے۔ توضیح المسائل: مسئلہ نمبر 898۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت: ان شرائط میں بعض دوسروں کے حقوق کی رعایت سے مربوط ہیں کہ یہ نمازی کا لباس و مکان حلال و مباح ہو، حکومت اسلامی کے حق کی رعایت خمس میں اور معاشرے کے ناداروں کی زکوٰۃ میں اور لوگوں سے مربوط ہے، یہاں تک کہ اگر سر راہ راستوں میں نماز پڑھنا رستہ چلنے والوں کے لیے مزاحمت کا سبب بنتا ہے تو حرام ہے۔ توضیح المسائل: مسئلہ نمبر 898۔ حقدار کی قلبی رضایت میں بھی معتبر ہے اگر ظاہری طور پر اظہار رضایت کرتا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ دلی طور پر راضی نہیں، تو اس کے حق میں تصرف حرام اور نماز باطل ہے۔ اس کے برعکس اگر ظاہری میں انکار کرے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ قلباً راضی ہے، تو نماز صحیح ہے۔